السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت دے، تندرستی دے، ایمان اور اسلام والی زندگی دے۔ تو سلسلہ حدیث میں الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے کتاب عمدۃ الاحکام، اور اس کا آج ہم نیا باب شروع کریں گے، کتاب الصلاۃ، یعنی نماز کے بیان، اوقات نماز۔ تو حدیث نمبر ہے ہماری 44۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن ابی عمرو الشیبانی واسمہ سعد بن ایاس، ابو عمر شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور ان کا نام سعد بن ایاس ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، حدثنی صاحب هذه الدار، حدیث بیان کی مجھے اس گھر کے رہنے والے نے، واشار بیدہ الی دار عبداللہ بن مسعود، اور اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف۔ قال، کہا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں اللہ عز وجل کی طرف؟ قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ قلت، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، ثم ایو، پھر کون سے؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا۔ قلت، وہ کہتے ہیں میں نے کہا، ثم ایو، پھر کون سے؟ قال، آپ نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ قال، اور کہتے ہیں وہ کہ حدثنی، حدیث بیان کی مجھے، بہنہ، ان کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مجھے بتائیں یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ، اگر میں استزدتہ زیادہ پوچھتا آپ سے، لزادنی، تو البتہ آپ مجھے زیادہ بتا دیتے۔ رواہ البخاری و مسلم، متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اس کو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ اس حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کے بارے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کے بارے میں بتایا۔ تو ان میں سب سے پہلا عمل کون سا بتایا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا، ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل، اللہ کے ہاں کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا۔ تو نماز کو لیٹ پڑھنا کیا ہے؟ نماز کو ضائع کرنا۔ اور اس کے اپوزٹ دیکھیں تو نماز کو وقت پر پڑھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو کیوں نہ وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اچھا، اور بڑی بات یہ ہے، ہم عورتوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی ہیں، مرد جو ہیں وہ دکانوں بازاروں میں اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، فیکٹریوں میں، تو نماز کو لیٹ کیے جاتے ہیں، پھر پڑھتے ضرور ہیں۔ اچھا، ہمارے دل کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھ لی ہے، لیکن کیا کیا ہم نے؟ اس کو وقت پر نہیں پڑھا، وقت کو ضائع کیا، وقت گزارتے رہے، اور جب بالکل آخر وقت آ گیا تو پھر نماز کو پڑھ لیا۔ اور یہ نماز کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نماز کے ضیاع میں ہے کہ یہ بھی نماز ہم نے ضائع کر دی۔ اور اس کے اپوزٹ اگر ہم نے اس کو وقت پر پڑھ لیا، پڑھنی تو ہے، اگر ہم نے اس کو وقت پر پڑھ لیا تو وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اعمال میں سب سے زیادہ، احبو اسم تفضیل کا صیغہ ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں وہ شامل ہے۔ اور اکثر ہماری بہنیں فجر کی نماز جو ہے وہ سورج چڑھنے کے قریب ہوتا ہے، نکلنے کے قریب ہوتا ہے جب پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور ظہر کی نماز وہ تب پڑھ رہی ہوتی ہیں جب عصر کا وقت آنے والا ہوتا ہے، اور عصر کی تو مغرب کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سب حالات جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ اعمال جو اللہ کے قریب ہیں وہ کریں۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا، ثم ایو، پھر کون سے اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو یہ اس کے بعد عمل آ رہا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر وہ تمہارے نزدیک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جیسے انہوں نے بچپن میں تمہیں پالا اور اتنی تمہارے اوپر شفقت اور مہربانی کی، تو ان کے لیے بھی یہی دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پر رحم فرما دونوں پر، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ماں کی محبت، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ باپ کی محبت، یہ ایک فطری محبت ہے، ماں اور باپ کی محبت۔ ابھی 1-2 دن پہلے کلاس میں پڑھا رہی تھی، اس میں یہ بات چلی، تو بات چلی کہ
بہت سے معاملات جو ہیں دیکھیں کچھ فطری معاملات ہیں، ان فطری معاملات میں ایک یہ بھی فطری معاملہ ہے، ماں باپ کی محبت فطری عمل ہے، وہ کرتے ہی ہیں اولاد سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی ہے، اور صرف انسان ماں باپ میں نہیں بلکہ پیرنٹس انسانوں کے ہوں یا پھر وہ ماں باپ کسی جانور کے ہوں، درندہ وحشی درندہ، شیر، بھیڑیا، کتا، وحشی درندہ جو ہے، چیر پھاڑ کرنے والا درندہ جو ہے، وہ بھی اپنی اولاد سے خود بخود سے محبت کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو چیر پھاڑ کے پھینک دے۔ تو پتہ چلا کہ والدین جو محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، یہ ایک نیچرلی عمل ہے، اور اس سے جو ہے وہ یہ درندوں کے اندر بھی، انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، ہر کسی کے اندر یہ عمل پایا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ لیکن کیا اولاد بھی اس طرح سے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتی ہے؟ جب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک پوسٹ چل رہی تھی، اس میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے ماں کو ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، وہ کہتا ہے میری ماں میری ماں، لیکن وہی اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو وہ دھکا دیتا ہے، ایک بچہ دوسرے کی طرف دھکا دے رہا ہے، کیونکہ وہ اب جوان ہو چکے ہیں، ان کو ماں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں تیری ماں تیری ماں۔ تو بچپن میں اولاد کہتی ہے میری ماں میری ماں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں تیری ماں تیری ماں، تو اس کو سنبھال تو اس کو سنبھال۔ تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، ہم ایسے دین میں ہیں الحمدللہ، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق مقرر کر دیے کہ بچپن میں اور جوانی میں اور بڑھاپے میں جو ماں باپ نے تمہارے ساتھ محبت کی، اچھا سلوک کیا، وہ ان کی فطرت میں شامل تھا، لیکن آگے اولاد کی فطرت میں یہ بات شامل نہیں ہے، کیونکہ انسان جب بچہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنی پیدائش اس کو پتہ نہیں ہوتی، جب وہ جوان ہوتا ہے تو وہ اپنا بچپن ہی بھول جاتا ہے کہ بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے کیسے سنبھالا، اور جب وہ تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، کام کاروبار میں لگتا ہے، تو پھر وہ بالکل ہی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی اصل کو ہی بھول جاتا ہے کہ کس طرح ماں باپ نے مجھے پیدا کیا، کس طرح انہوں نے مجھے سنبھالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق مقرر کر دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ ارشاد فرمایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اللہ کے ہاں احب الاعمال، اللہ کے ہاں بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں یہ بات شامل ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کی جائے، احسان کیا جائے، اور ان کے لیے یہ دعا ضرور پڑھیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا، تیسری چیز کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی احب الاعمال میں شامل ہے، اللہ کے ہاں یہ بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اب یہاں یہ دیکھیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اس سے بھی پہلے ہے۔ دیکھیں، والدین کے ساتھ احسان کرنا، قرآن پاک میں آپ جگہ جگہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور ساتھ ہی یہ بات آتی ہے، یہ الفاظ آتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، کہ ماں باپ اللہ کے بعد کس کے حقوق ہیں؟ ماں باپ کے حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کے حقوق آئیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے بعد حقوق العباد میں۔ تو ماں باپ کے حقوق جو ہیں اس بات سے بھی اوپر جا رہے ہیں، الجہاد فی سبیل اللہ، اگر ماں باپ زندہ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب صحابی نے آپ سے اجازت طلب کی جہاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ سے اجازت لو، ان کی خدمت کرو۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا، اور یہ جہاد سے بھی پہلے ہے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں اس سے بھی، اس کے بعد بہت زیادہ پسندیدہ اعمال میں یہ بات شامل ہے، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، اس میں جہاد بالنفس بھی شامل ہے، اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے مال کو قربان کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ سب جہاد کی فارم جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ ہر طریقے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اپنے نفس کو برائی سے بھی روک کے رکھنا، یہ بھی جہاد ہے، لیکن قتال فی سبیل اللہ کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں الجہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کے معنی میں بھی ہے، کہ قتال فی سبیل اللہ، بلکہ ہے ہی قتال فی سبیل اللہ کے معنی میں، اللہ کے راستے میں لڑنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ جائے۔ تب تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا، لڑنا، جب تک حتی لا تکون فتنۃ، جب تک فتنہ نہ رہے، ختم ہو جائے فتنہ، اور فتنے سے مراد کفر ہے، کہ جب تک کفر نہ ختم ہو جائے تب تک اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو۔ تو جہاد کی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں
اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کبھی اللہ کے راستے میں قتال فی سبیل اللہ یعنی جہاد کے بارے میں نہ کبھی اس نے جہاد کیا نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی، تو وہ نفاق میں سے ایک درجے پہ مرے گا، یعنی وہ اسی حالت میں وہ مر گیا، ساری زندگی گزر گئی، اس نے نہ جہاد کیا تھا اور نہ اس کے بارے میں سوچا تھا کہ ہاں مجھے موقع ملے تو میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، قتال کروں گا یا کروں گی، تو وہ اسی طرح ہے کہ جب وہ مرے گا تو وہ نفاق کے ایک درجے پہ مرے گا۔ تو قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے ہم دامن نہیں چھڑا سکتے، اور بالکل قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ جو ہے نا انسان کی زندگی کا بہت اہم پہلو ہے، اور تفاسیر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے ایک چھلنی جو ہے وہ ردی چیز کو اوپر چھوڑ دیتی ہے اور اچھی والی چیز کو نیچے، یعنی آٹا چھانے تو چھلنی میں کیا ہوتا ہے، اوپر اوپر گند رہ جاتا ہے، نیچے نیچے صاف آٹا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جہاد جو ہے نا یہ ایک چھلنی کی طرح ہے، یہ نفاق کو اوپر چھوڑ دیتا ہے، اور جو مخلص اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اس چھلنی سے نیچے چلے جاتے ہیں، جہاد کی چھلنی سے۔ تو جہاد اسلام میں ایک چھلنی کی مانند بھی ہے، اور قرآن پاک جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا ہی جواب دیا، یعنی جتنی بار میں نے پوچھا ثم قلتو ثم ایو قلتو ثم ایو، تو اتنی بار آپ نے مجھے جواب دے دیا کہ ہاں یہ بھی اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل ہے، اس کے بعد یہ بھی ہے، اور اگر میں زیادہ پوچھتا تو آپ مجھے زیادہ بتاتے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محبوب اعمال ہیں، بہت زیادہ ہیں، کچھ کم ہیں، یعنی کسی کا درجہ زیادہ ہے کسی کا کم ہے، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ جتنا کوئی پوچھے اگر اتنا ہی اس کو جواب دیا جائے تو وہ نتیجے کے اعتبار سے بہت بہتر رہتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن مسعود نے جتنا پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نہیں بتایا۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے، داعی اللہ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر آپ سے کوئی جتنا پوچھ رہا ہے آپ اس کو اتنا جواب دیں، ہاں اس کو سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیل کے لیے اگر آپ مزید بتا دیں تو اس کو مسئلے کو دوسری طرف نہ لے کے جائیں، جتنا وہ پوچھ رہا ہے اتنا بتائیں تو اس کی سمجھ میں یہ بات زیادہ آئے گی۔ نفسیاتی اعتبار سے اس کا رزلٹ بہت اچھا رہے گا، بجائے اس کے کہ اس کے دماغ کے اندر وہ دھکیلا جائے بہت زیادہ مواد جو اس نے بھی پوچھا بھی نہیں، تو پھر وہ نفسیاتی اعتبار سے ٹھیک نہیں رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت کیا سب سے بہتر طبیب تھے مسلمانوں کے لیے، اور اسلام الحمدللہ سب سے بہتر دین ہے، سب سے بہتر مذہب ہے الحمدللہ۔ تو اسلام کے یہ قواعد ہیں، اور اس میں نفسیات کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے کہ نفسانی اعتبار سے، نفسی اعتبار سے جو ہے نا، نفسیاتی اعتبار سے انسان کے نے جتنا سوال کیا اس کو اتنا ہی اگر جواب دیا جائے گا تو اس بات کو جلدی پک کرے گا اور زیادہ اچھے طریقے سے پک کرے گا، اور نتیجے کے اعتبار سے یہ بات زیادہ